کہ میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، میں ایک حقیقت ہوں، میں ایک قومیت ہوں، مجھے تسلیم کرو، میں ایک سچائی ہوں، میری تعظیم کرو، میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں، تم مجھے تسلیم کرو، میں تمہارے وجود کو تسلیم کرتا ہوں، تم میرے وجود کو تسلیم کرو، اور جیو تو پھر عزت کے ساتھ، جیو تو وقار کے ساتھ، جیو تو حق کے ساتھ، اور جیو تو آزادی کے ساتھ۔ لفظ آزادی کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری پیشانیوں پہ بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ خواتین و حضرات، آزادی صرف جغرافیہ بنانے یا جغرافیہ مٹانے کا نام نہیں ہے۔ آزادی ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے، ایک دوسرے کی حد کو تسلیم کرنے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ آزادی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ آزادی جیو اور جینے دو کا پیغام ہے۔ تو خواتین و حضرات، جیسے کہ گفتگو شروع کی تھی آزادی پر، کہ آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور انسانیت کی سب سے بڑی شان ہے۔ غلامی انسانیت کی سب سے بڑی توہین اور تذلیل کا نام ہے۔ قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کی قیمت ادا کی جائے، جس کے لیے قربانی دی جائے۔ لیکن ہم نے تو اس آزادی کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ 20 لاکھ جانوں کی قربانی، کروڑوں افراد نے ایک مقصد، ایک نظریے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا بچپن چھوڑا، اپنی یادیں چھوڑی، ماں باپ کی قبریں چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا مال و متاع چھوڑا۔ ایسی عظیم ہجرت، ایسی عظیم قربانی کہ بنی اسرائیل نے ہجرت کی تھی اور دریائے نیل پار کی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد نے ہجرت کی اور آب و خون کے کئی دریا پار کیے۔ بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو وقت کا فرعون اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے ہجرت کی تو وقت کا فرعون پیچھے بھی تھا اور آگے بھی موجود تھا۔ کہ خواتین و حضرات، 20 لاکھ جانوں کی قربانی، 20 لاکھ جانوں کی قربانی، کروڑوں افراد کی دربدری، بیٹوں کی لاشیں، بہنوں کی عزت کے جنازے، جلتے ہوئے گھر، آہوں چیخوں سے لرزتے ہوئے بام و در، کٹے ہوئے قافلے، خون آلود سڑکیں، اور پھر بھی ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہوئی، پھر بھی ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ آخر ہم نے آزادی کی قدر کیوں نہیں کی؟ آخر ہم نے آزادی کی قدر کیوں نہیں کی؟ ہم نے آزادی کی قدر اس لیے نہیں کی، ہم نے آزادی کی قدر اس لیے نہیں کی کہ بدقسمتی سے آزادی کے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جنہیں یہ ملک مفتے میں ملا تھا۔ ہم نے آزادی کی قدر اس لیے نہیں کی کہ آزادی کے بعد ملک ان کے ہتھے لگا جنہیں غلامی سے پیار تھا، جو دنیا کے سب سے بہترین غلام تھے، نہ خود آزاد ہونا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی قوم کو غلام بنانے کی سازش میں شریک رہے۔ پاکستان کے وسائل پر، اختیارات پر، اقتدار پر، معاملات پر اپنا تسلط جما لیا۔ اقتدار ان کے گھر کی لونڈی، آئین ان کا غلام، قانون ان کا ملازم، اور سیاست ان کا کاروبار ہے۔ اور سیاست کے اس کاروبار میں عوام اجناس قرار پائے ہیں جن کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ حکمران مہنگے ہو رہے ہیں، عوام سستے ہو رہے ہیں، جبکہ عوام بھی اور حکمران بھی انسان ہیں۔ اور خواتین حضرات یاد رکھیے، جب ایک ہی منڈی میں ایک ہی جنس بہت مہنگی اور بہت سستی ہونے لگے تو انارکی شروع ہو جاتی ہے، اور انارکی شروع ہو چکی ہے۔ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے کیا؟ کوئی مسلمان اسلام کے نام پر سیاست کی دکان چمکانے، نفرت کی آگ لگانے اور نوجوان نسل کی نوجوان بیٹوں کی بچوں کی خودکار بمبار، خودکش بمباروں کی فصل جو تیار ہو رہی ہے، اس کی اجازت دیں گے؟ In charge of Sun Charity USA, Mr. Shamim Siddiqui bhai.
He will be asking questions, and whoever gets the correct answer will be getting a prize. And if you think you know the answer, please feel free to raise your hand. تو چند سوالات خواتین کے لیے ہیں, چند سوالات بچوں کے لیے ہیں, چند سوالات ہمارے ساتھیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے ہیں, معلوماتی صرف. اور وہ اس سوال کا جواب دے کہ جو ہم آج یہ جشن منا رہے ہیں, اے پی ایم ایس او کی 31ویں سالگرہ منا رہے ہیں, یہ اے پی ایم ایس او کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ, کوئی 12 سال سے کم عمر بچہ, کوئی 12 سال سے کم نہیں, آپ تو 24-25 سال کے لگ رہے ہیں, 12 سال سے کوئی کم عمر کا بیٹا, یہ آپ کا جواب مکمل نہیں ہے, لیکن کیونکہ تالیاں بج رہی ہیں اور اتنی دیر سے یہی ہو رہا تھا کہ کوئی بچہ تلاش کیا جائے, تو ہما باجی میں درخواست کروں گا کہ یہ انعام جو ہے اس بچی کو دیں, آپ لوگ کی تالیوں کی گونج میں. جی بیٹا. آل پاکستان متحدہ آرگنائزیشن. ویری گڈ, آپ کے لیے بہت ساری تالیاں. یہ بتا دیں کہ اس ہونڈا 50 کی نمبر پلیٹ کیا تھی؟ ہے بھائی کوئی خواتین میں کوئی بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ جی بتا. ہاں نہیں, میں تو وہی سوچ رہا ہوں, خواتین کا ذکر ہے, بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, خواتین خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, یہ خاتون نے ہاتھ اٹھایا, وہی ادھر, یہ کون ہے؟ اچھا, آپ کو پتا ہے کیا؟ KAJ-161. قائد تحریک نے تمباکو نوشی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان میں, جو پاکستان میں ایک بڑا ہی اہم اور منفرد اعلان تھا. اگر کوئی ساتھی مجھے اس تاریخ کو دہرا سکے, یاد کرا سکے. کوئی بھی پاکستان میں ایک مفت بازار کا انعقاد کیا تھا نا, آپ سب کو یاد ہے؟ ہاں, سب گئے, سب تھے, لیکن تاریخ کیا تھی؟ نہیں, آپ کو پتا ہے. مفت بازار جو لگایا گیا تھا MQM کے زیر اہتمام, اس کی تاریخیں بتا دیں پلیز, قریب کہیں بتا دیں. جلدی سے, ٹائم بہت کم ہے, کھانا لگ چکا ہے. August 1990. غلط کس نے کہا ہے؟ غلط کس نے کہا ہے؟ آپ صحیح بتا دیں. نہیں, میں باجی سے درخواست کروں گا, وہ خالد مقبول صدیقی بھائی سے بھی درخواست کروں گا, برائے مہربانی آپ کے تشریف لیں. جنید فہمی بھائی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزر ہیں MQBSA کے, وہ, اور خالد بھائی کے پاس تو 7 سال چیئرمین بھی رہے خالد مقبول صدیقی بھائی. تو یہ Salam